بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ حضرت علی نے فرمایا ہے کہ ان لوگوں کو کھونے سے ڈرو جن کے نزدیک دوستی کے رشتے خون کے رشتوں سے زیادہ پیارے ہوتے ہیں۔ تقدیر اللہ کے ایک اشارے پر بدل جایا کرتی ہے، تم یقین تو رکھو وہ بہتر لے کر بہترین دے گا۔ تکبر کر کے اتنا ٹیڑھا مت چلو، کیونکہ جوڑی گئی دیواریں اگر ٹیڑھی ہو جائیں تو گر پڑتی ہیں۔ اپنی غلطی پر شرمندہ ہونا سمجھدار لوگوں کا کام ہوتا ہے۔ خاموشی اور ادب دونوں انسان کی قدر قیمت میں اضافہ کر دیتے ہیں، اور بے شک تمہارے صبر کے بعد اللہ تعالی تمہاری چاہت سے زیادہ نوازنے والا ہے۔ چھوٹی سے چھوٹی نیکی کو حقیر نہ سمجھو، ممکن ہے وہی اللہ کی رضا کا سبب ہو۔ کون کیا کہہ رہا ہے، کیوں کر رہا ہے اور کیسے کر رہا ہے، ان سب سے آپ جتنا دور رہیں گے اتنا ہی خوش رہیں گے۔ خوش قسمت ہے وہ انسان جس کو دن میں 5 مرتبہ اپنے رب سے ملاقات کا موقع ملتا ہے۔ وقت جب بھی لوٹ کر آتا ہے، یا تو امتحان لیتا ہے یا انتقام لیتا ہے۔ زندگی آسان نہیں ہوتی، اسے آسان بنانا پڑتا ہے، کچھ صبر کر کے تو کچھ برداشت کر کے اور بہت کچھ نظر انداز کر کے۔ وقت ثابت کر ہی دیتا ہے کہ خدا کے فیصلے غلط نہیں ہوتے۔ دنیا کے سب سے مخلص شخص آپ کے والد یعنی کہ آپ کے باپ ہوتے ہیں۔ بدتر احترام وہ ہے جو خوف پر قائم رہے۔ بہترین فیصلہ چاہتے ہو تو سب کچھ اللہ پر چھوڑ دو۔ اپنے ارادوں میں مخلص رہو، اللہ کی مدد ہمیشہ ساتھ پاؤ گے۔ اللہ پر یقین رکھو اور صبر کرتے رہو، انشاءاللہ وہ ضرور تمہیں تمہاری ساری تکلیفوں سے نجات دلا دے گا۔ اللہ کا ہر فیصلہ بہتر نہیں بہترین ہوتا ہے، بس تم صبر کرو اور صحیح وقت کا انتظار کرو۔ اپنے درد کو کسی کے سامنے ظاہر مت ہونے دینا، کیونکہ کچھ لوگ تمہارے سامنے تو تمہارے ہمدرد بنتے ہیں، پر اندر ہی اندر وہ تمہیں تکلیف میں دیکھ کر سب سے زیادہ خوش ہوتے ہیں۔ اپنے اخلاق کو اچھا کر لو، ورنہ کتنی بھی ہو سمجھ، اخلاق کی کمی کی وجہ سے شرمسار ضرور ہونا پڑتا ہے۔ اپنے ہر اچھے اور برے وقت میں اللہ کو یاد کرو، بے شک صرف اللہ ہی ہے جو تمہاری ساری پریشانیوں کو خوشیوں میں بدل سکتا ہے۔ ہم ساری محبتوں کو چھوڑ کر اللہ کے پاس نہیں جاتے ہیں، اللہ ہمیں ساری محبتوں کی اصلیت دکھا کر اپنے پاس بلاتا ہے، اور جس کا یقین اور بھروسہ اللہ پر پختہ ہو جاتا ہے، اس کی پوری دنیا مل کر بھی کچھ نہیں بگاڑ سکتی ہے۔ اپنے رشتوں کو مضبوط بنانے کے لیے 2 باتیں یاد رکھنا: دوسروں کی غلطیوں کو معاف کرنا اور اپنی غلطی پر خود بھی معافی مانگ لینا۔ اور ایک وقت ضرور آئے گا جب تمہارے سارے خواب حقیقت میں بدل جائیں گے، انشاءاللہ۔ انسان تو سارے خوبصورت ہوتے ہیں، بس کمی اخلاق میں ہوتی ہے۔ اگر کبھی کسی پر کوئی احسان کرو تو اپنی شان بڑھانے کے لیے نہیں، اس احسان کا کبھی اعلان مت کرنا، ورنہ وہی اعلان تمہارے نافرمان ہونے کا سبب بن جائے گا۔ جو چیز تمہارے پاس ہے اس پر شکر کرو، اور جو چیز تمہارے پاس نہیں ہے اس پر صبر کرو۔ جو چیز تمہارے پاس ہے اسے بھی پانے کے لیے کوئی صبر کر رہا ہے، اور جو چیز تم پانا چاہتے ہو
اسے پا کر کوئی تباہ ہو رہا ہے، اس لیے اللہ پر بھروسہ رکھو اور صحیح وقت کا انتظار کرو۔ پوری کائنات مل کر بھی تمہاری اچھائی پر تم سے اتنی محبت نہیں کر سکتی جتنی محبت تمہارا رب تمہارے گناہ کرنے کے بعد بھی تم سے کرتا ہے۔ جب رونے سے پہلے خوشی آ جائے، جب درد سے پہلے دعا آ جائے اور جب مشکل سے پہلے آسانی آ جائے تو سمجھ جانا کہ تم نے اللہ کی محبت پا لی ہے۔ جس طرح تم اور تمہارے کام میں رکاوٹ نہیں آ سکتی، اسی طرح اپنے اور مسجد کے راستے میں بھی کوئی رکاوٹ مت آنے دینا، پھر انشاءاللہ تم اور تمہاری خوشیوں میں بھی کوئی رکاوٹ نہیں آ سکے گی۔ اللہ سے جتنا زیادہ ہو سکے دعا مانگا کرو اور اللہ کا شکر بھی ادا کیا کرو، کیونکہ بہت سے ایسے لوگ بھی ہیں جن کو دعا جیسی عظیم نعمت بھی نصیب نہیں ہوتی ہے۔ دنیا کے سارے راستے قبرستان ہی کی طرف جاتے ہیں، چاہے وہ امیر کے محل سے نکلتے ہوں یا غریب کی جھوپڑی سے۔ زندگی اتنی مصروف بنا لو کہ دوسروں کے عیب دیکھنے کا وقت ہی نہ ملے۔ وہ اپنے ہی ہوتے ہیں جو لفظوں سے مار دیتے ہیں، ورنہ غیروں کو کیا خبر کہ دل کس بات پر دکھتا ہے۔ بڑا انسان وہ ہوتا ہے جو اپنے ساتھ بیٹھے شخص کو چھوٹا محسوس نہ ہونے دے۔ مجھے لوگوں کو پڑھنا نہیں آتا، لیکن ان پر اعتبار یعنی کہ بھروسہ کر کے سبق ضرور مل جاتا ہے۔ اچھا انسان مطلبی نہیں ہوتا ہے، بس وہ دور ہو جاتا ہے ان لوگوں سے جنہیں اس کی قدر نہیں ہوتی۔ بدتر منافق جانتے ہو کیا ہے؟ جو کہ امیروں سے ہنس کے ملنا اور غریبوں سے تکبر سے ملتا ہے۔ اگر کسی سے بے پناہ محبت ہو جائے تو سمجھ لینا کہ وہ شخص آپ کی قسمت میں نہیں ہے۔ یہ دنیا مکافات عمل ہے، جو گڈھا آپ دوسروں کے لیے کھودتے ہیں وہی گڈھا آپ کی قبر بھی بن جاتا ہے۔ کسی انسان کے پاس یہ اختیار نہیں ہونا چاہیے کہ وہ صرف لفظوں سے آپ کے ذہن کا سکون چھین سکے۔ حالات جیسے بھی ہوں، مخلص لوگ کبھی چھوڑ کر نہیں جاتے، اور رب آہٹ بھی سنتا ہے اور پکار بھی، بس وہ ہمارا صبر آزماتا ہے۔ رشتوں کی کتاب کھول کر دیکھ لینا، ماں کا رشتہ سب سے الگ ہوتا ہے۔ ہم لوگوں کی آدھی زندگی غلط لوگوں سے امید رکھنے میں اور باقی زندگی اچھے لوگوں پر شک کرنے میں گزر جاتی ہے۔ مرد وہ ہوتا ہے جو غصے میں بھی عورت سے بات کرنے کی تمیز نہیں بھولتا ہے۔ تم کیوں مشکلات کی زندگی پر غم کرتے ہو؟ کیا تمہیں علم نہیں ہے کہ خدا اپنے پسندیدہ بندوں کو آزماتا ہے؟ زندگی نے دو باتیں ضرور سکھا دیں، ایک اپنے آپ میں خوش رہنا اور دوسرا اللہ کے سوا کسی سے کوئی امید نہ رکھنا۔ کچھ لوگوں کو پتہ ہی نہیں چلتا کہ ان کے کچھ فیصلے فاصلوں کا سبب بن جاتے ہیں۔ تعلقات کی بنیاد احساس ہے، اور احساس ہمیشہ وہی کرتا ہے جو خود غرض نہیں ہوتا۔ زندگی بہت مختصر ہے، اسے رب کی نافرمانیوں میں ضائع مت کرو۔ جب انسان کسی چیز سے ڈرتا ہے تو اس سے دور بھاگتا ہے، مگر جب وہ اللہ سے ڈرتا ہے تو اللہ کے قریب اور قریب ہو جاتا ہے۔ کچھ تو بہتر لکھا ہے میرے اللہ نے، جو دل ہر بار صبر کرنے پر مجبور ہو جاتا ہے۔ نصیحت وہ سچی بات ہے جسے ہم کبھی غور سے نہیں سنتے، اور غیبت وہ بدتر دھوکہ ہے جسے ہم پوری
توجہ سے سنتے ہیں۔ زندگی میں دو لوگوں کا بہت خیال رکھنا، پہلا وہ جس نے تمہاری جیت کے لیے اپنا سب کچھ ہار دیا ہو، یعنی تمہارا باپ، اور دوسرا وہ جس کی دعاؤں سے تم سب کچھ جیت گئے، یعنی کہ تمہاری ماں۔ دو چیزیں ایسی ہیں جس میں کسی کا کچھ نہیں جاتا، ایک مسکراہٹ اور دوسری دعا۔ ہمیشہ بانٹتے رہو۔ جب کوئی آپ کو ادھورا چھوڑ جاتا ہے تو خدا مکمل کرنے والا پہلے سے بھی بہتر بھیج دیتا ہے۔ کبھی کبھی تکلیف اتنی ہوتی ہے کہ اللہ کے علاوہ کسی سے بھی بات کرنے کا دل نہیں کرتا ہے۔ عزت بھی ملے گی، دولت بھی ملے گی، ماں کی خدمت کرو، جنت بھی ملے گی۔ بھروسہ اگر خدا پر ہو تو ناکامی کا وقت کبھی نہیں آتا ہے۔ حقیقت تو یہ ہے کہ اللہ کے سوا ہر سہارا کمزور اور عارضی ہے۔ دیکھنا ایک دن تم آنسو پوچھ کر کہو گے، یا اللہ، یہ تو اس سے بھی زیادہ ہے جو میں نے مانگا تھا۔ جس زبان سے جھوٹ نکلنا بند ہو جائے، اس زبان سے نکلی ہوئی ہر دعا قبول ہوتی ہے۔ ایک دن آپ کے پاس وہ سب کچھ ہوگا جس کے لیے آج آپ دعا کر رہے ہیں، انشاءاللہ۔ سوچ اگر خوبصورت ہو تو اللہ تعالی تقدیر بھی بدل دیتا ہے۔ جب راہ خدا چن لیا جائے تب راستے خود ہی آسان ہو جاتے ہیں۔ بہترین انسان وہ ہے جس کا وجود دوسروں کے لیے فائدے مند ہو۔ بہت سکون ہے اس میں جسے لوگ نماز کہتے ہیں۔ بے شک فجر کی نماز ادا کرنا شیطان کے خلاف پہلی فتح، یعنی کہ پہلی کامیابی ہے۔ زندگی کے ہر موڑ پر جہاں امتحان ہوتے ہیں وہیں اللہ کی مدد بھی موجود ہوتی ہے۔ بہت اچھا لگتا ہے تجھ سے مانگنا اے میرے اللہ، ساری زندگی مجھے کسی اور کا محتاج نہ کرنا، آمین۔ جو ہو رہا ہے ہونے دیں، وہی آپ کے لیے بہتر ہے، کیونکہ اللہ نے آپ کے لیے بہترین ہی لکھا ہوگا۔ یا اللہ، ہمیں کسی کو تکلیف دینے والا نہیں بلکہ دوسروں کے زخموں پر مرہم رکھنے والا بنا دے۔ فجر کی نماز وہی لوگ پڑھتے ہیں جو اللہ سے محبت کرتے ہیں۔ دل تھک ضرور چکا ہے مگر اللہ پر یقین اب بھی ہے۔ جو کھو دیا میں نے وہ اللہ کی رضا تھی، اب جو میرا ہوگا وہ میرے صبر کا صلہ ہوگا۔ لا حاصل خواہشیں، ادھورے قصے اور ناممکن خواب، کچھ بھی ناممکن نہیں رہتا جب بات تہجد کی دعاؤں پر آ جاتی ہے۔ اگر سچ کہنے والا اکثر شوق ہے تو تنہا چلنے کا بھی حوصلہ رکھنا، کیونکہ سچ کا کوئی ساتھی نہیں ہوتا۔ چھوٹی سے چھوٹی نیکی کو حقیر نہ سمجھو، ممکن ہے وہی اللہ کی رضا کا سبب ہو۔ جو ہے اس پر شکر کرو اور جو نہیں ہے اس پر صبر کرتے رہو۔ بہتر نہیں بہترین ہوگا، لیکن جس دن اس رب پر یقین ہوگا۔ اگر دل لگانا ہی ہے تو اس سے لگاؤ جس نے اس دل کو بنایا ہے۔ امید نہیں، یقین رکھو آنے والا کل بہتر ہوگا انشاءاللہ۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان ہے، جب تم بغیر کسی وجہ کے خوشی محسوس کرو تو یقین کر لو کہ کوئی نہ کوئی کہیں نہ کہیں آپ کے لیے دعا کر رہا ہے۔ جو عورت اپنے شوہر کی برائی کرتی ہے وہ اپنے کم عقلی میں اپنی عزت کو خود گوا بیٹھتی ہے۔ اعلیٰ ظرف رکھنے والی عورتیں اپنے شوہر کو شہزادہ بنا کر خود کو شہزادی بنا لیتی ہیں۔ لوگ بدلتے نہیں ہیں، بس بے نقاب ہو جاتے ہیں، اور جب ایک بار ان کی شخصیت کا حقیقی رنگ نظر آ جائے تو کوشش کریں کہ ان سے دوبارہ رنگنے کے بجائے کنارہ کر لیں۔
حقیقت سے سامنا ہوا تو پتہ چلا کہ لوگ صرف باتوں سے ہی اپنے ہوتے ہیں۔ کسی کے ساتھ تخت پر بیٹھنے سے اچھا ہے کہ کسی عالم کے ساتھ زمین پر بیٹھا جائے۔ بہت عظیم ہے اس شوہر اور بیوی کا رشتہ جو ایک دوسرے کے عیبوں کو چھپاتے ہیں اور کسی کے سامنے اپنی شریک سفر کی برائی نہیں کرتے ہیں۔ علم وہ نہیں جو تم نے مکتب میں حاصل کیا، بلکہ علم وہ ہے جو تمہارے عمل و کردار سے نظر آئے۔ وقت، عزت اور بھروسہ وہ پرندے ہیں جو ایک بار اڑ جائیں تو پھر کبھی واپس نہیں آیا کرتے۔ سوچ اگر خوبصورت ہو تو اللہ تعالی تقدیر بھی بدل دیتا ہے۔ اس دنیا میں ہر دوست کو ہر راز مت بتاؤ، کیونکہ دوستوں کے بھی دوست ہوتے ہیں۔ بیٹیاں اللہ کی رحمت ہوتی ہیں اور اللہ کی رحمت کبھی بھی بوجھ نہیں ہوتی۔ عبادت اور محبت میں اگر ملاوٹ کر دی جائے تو یہ قبولیت کے مقام تک نہیں پہنچ پاتے ہیں۔ جب انسان زندگی کی تلخیوں سے تھکنے لگتا ہے تو آسمان کو الجھی ہوئی نظروں سے تکنے لگتا ہے۔ اگر پردہ کرنا غریب ہونے کی نشانی ہے تو ہمیں اپنی غربت پر فخر ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان ہے، لوگوں سے ڈرنا چھوڑ دو، کیونکہ عزت اور رزق کسی کے ہاتھ میں نہیں، اللہ جسے چاہتا ہے بے حساب دیتا ہے۔ صبر، شکر، ذکر اور فکر یہ چاروں بہت بڑا درجہ رکھتے ہیں۔ صبر مشکل کو ٹال دیتا ہے، شکر نعمت کو بڑھا دیتا ہے، ذکر درجات کو بلند کرتا ہے اور فکر گناہوں کو روکتی ہے۔ اے میرے اللہ، ہمیں مانگنے کا سلیقہ نہیں آتا ہے، پھر بھی ہم ہر روز تیرے سامنے ہاتھ پھیلاتے ہیں، اس یقین کے ساتھ مانگتے ہیں کہ تیرے سوا ہماری دعاؤں کو قبول کرنے والا کوئی نہیں ہے۔ جب بھی دعا مانگو تو اپنی اوقات دیکھ کر نہیں، بلکہ اپنی رب کی شان دیکھ کر مانگو۔ ہم لوگ نیک بننا نہیں، صرف نیک دکھنا اور نیک کہلوانا چاہتے ہیں، اور یہ منافق کا سب سے بڑا اور اعلیٰ درجہ ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان ہے، انسان کا سب سے بڑا اور بہترین عمل معاف کرنا اور بھول جانا ہے۔ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، جب تمہارا دل کسی سے گلے لگ کے رونے کا چاہے تو قرآن پاک کو گلے لگا لینا۔ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان ہے، اپنے دن کا آغاز صدقہ دینے سے شروع کرو تو اس دن تمہاری کوئی دعا رد نہیں ہوگی۔ جو انسان یہ سمجھتا ہے کہ اللہ جو کرتا ہے وہ ہمارے لیے بہتر ہوتا ہے، وہ انسان کمال کا ایمان رکھتا ہے۔ جس زبان سے جھوٹ نکلنا بند ہو جاتا ہے، اس زبان سے نکلی ہوئی ہر دعا قبول ہوتی ہے۔ اپنے الفاظ کا غلام بننے سے بہتر ہے کہ اپنی خاموشی کے حکمران یعنی کہ بادشاہ بن جائیں۔ انسان کا سب سے بڑا دشمن اس کا اپنا دماغ ہوتا ہے، پکڑ پکڑ کر لاتا ہے ان لمحوں کو جو اذیت یعنی کہ تکلیف دیتے ہیں۔ عبادت کا کوئی اصول نہیں ہے، وہ رب ہر اس آواز کو سنتا ہے جو مخلص دل سے نکلی ہو۔ ہنستے اور مسکراتے رہو، اوروں کے لیے نہیں بلکہ صرف اپنے والدین کے لیے۔ آپ کو ہنستا مسکراتا دیکھ کر ان کی جان میں جان آتی ہے۔
اللہ تعالیٰ کی محبت کی اس سے بڑی دلیل اور کیا ہوگی کہ اتنے گناہوں کے باوجود بھی اللہ ہمیں لوگوں میں ڈھانپ کر عزت دیتا ہے۔ معاف کرنا آسان ہوتا ہے، لیکن سب کچھ بھولنا بہت مشکل ہوتا ہے۔ کتنے عجیب ہیں نا لوگ، بات پکڑ کر انسان کو چھوڑ دیتے ہیں۔ رشتے ایک دوسرے کا خیال رکھنے کے لیے ہوتے ہیں، ایک دوسرے کا استعمال کرنے کے لیے نہیں ہوتے۔ چھوٹا بن کر رہو گے تو ہی بڑی رحمت ملے گی، کیونکہ بڑا ہونے پر تو ماں بھی گود سے اتار دیتی ہے۔ برداشت کی صلاحیت خوش نصیب کو ہی ملتی ہے۔ اخلاق کا حسن جب انسان کو آ جائے تو وہ خالق اور مخلوق دونوں کا محبوب بن جاتا ہے۔ صرف رب کی ذات ایسی ہے جو معافی مانگنے پر بھی یہ نہیں پوچھتا کہ غلطی کیوں کی تھی۔ عزت انسان کی نہیں، ضرورت کی ہوتی ہے۔ ضرورت ختم ہو تو عزت بھی ختم ہو جاتی ہے۔ یہ دنیا کے معاملات ہیں۔ غصہ اور قانون دونوں بڑے سمجھدار ہیں، کمزور کو دباتے ہیں اور طاقتور سے دب جاتے ہیں۔ سب سے خطرناک بیماری یادوں کی ہے، جو انسان کو اجاڑنے میں دیر نہیں لگاتی ہے۔ اپنے غموں کا جائزہ لے کہ کیا ہم صرف دنیاوی چیزوں پر ہی غمگین ہوتے ہیں، یا ہمیں آخرت کا بھی غم ہوتا ہے۔ کچھ لوگوں کے پاس کچھ بھی نہیں ہوتا مگر وہ پھر بھی مسکراتے رہتے ہیں، جانتے ہیں کیوں؟ کیونکہ وہ اللہ سے اچھے کی امید رکھتے ہیں، اور بے شک وہ سب کچھ عطا کرنے والا ہے۔ ان لوگوں کی پرواہ نہ کریں جو دشمن ہیں، محتاط ان لوگوں سے رہیں جو آپ کے ساتھ ہوتے ہوئے بھی دل میں حسد اور بغض رکھتے ہیں۔ پیارے ناظرین، یہ تھی خوبصورت قیمتی انمول باتیں۔ کون سی بات آپ کو پسند آئی کمنٹ باکس میں ضرور بتائیں، اور اگر ویڈیو میں کوئی غلطی ہو تو ہماری اصلاح بھی کریں۔ آپ سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو لائک کریں، شیئر ضرور کریں، چینل کو سبسکرائب بھی کریں تاکہ ایسی ہی ویڈیوز ہم آپ کی خدمت میں پیش کرتے رہیں۔ السلام علیکم، اللہ حافظ، فی امان اللہ۔ اللہ آپ سب کو ہمیشہ خوش اور شاد و آباد رکھے۔